یا رسول اللہ آپ پہ بھی آؤندے تے تسی کریم ہو خیال کرنا ہے پر سانو تے اللہ آکھیا جب مجرماں تے رسول دے دروازے تے آ جاؤ تے کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم تے حضور دی تواضع پوچھا یہ کون جے فرمایا یوسف ہے یوسف علیہ السلام کرنا چنگلیاں دے کے پاک دے دن پہ وہ محمد رسول اللہ نے لیکن محمد رسول اللہ اپنی زبانی نہیں پہ فرماندے تو الٹی مت والے سمجھن گے کہ انہوں نے آکھے کیوں کوئی سمجھ آئی کوئی نہ فرما کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ایڈا کون کریم ہے فرمایا یوسف ہیں بیٹے یعقوب کے اور یعقوب ہیں بیٹے اسحاق کے اور اسحاق ہیں بیٹے ابراہیم کے یہ ترتیب ہے کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم تو فرمایا ایڈے کرم کی دے واسطے فرمایا اے دی اصل تے جڑ نے یوسف آدھے نے محمد رسول اللہ دی وجہ تو بات سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی مجرم بلائے آئے ہیں یا رسول اللہ سن دیو پہ سانو اللہ آکھے اللہ فرمان پھر رد ہو جائیں بلانے کے بعد رد ہو جائیں میں کریموں کی عادت ہے کہ جس کو بلائیں پھر رد کریں جس کو بلائیں پھر رد کریں یہ کریموں کی عادت ہے کوئی بن بلائے نہیں آئے ہمیں بلایا ہے تو ساری دنیا کو تو اللہ نے بلایا حضور کے دروازے پر اور حضور فرماتے ہیں حضرت عمر اور حضرت علی کو یمن میں جانا وہاں میرا ایک دوست ہے اس سے میری امت کے لیے دعا کرانا اور یہ دونوں حضرات گئے یمن بڑا سفر کیا جی اس دوست کو ڈھونڈنے کے لیے ابن تیمیہ ہوتا تو کہتا کوئی ارادے سے جانے کی ضرورت ہی نہیں وہ مدینے نہیں جانے دیتا تو یمن کیسے جانے دیتا لیکن یہ حضرت عمر ہے کوئی ابن تیمیہ تو نہیں ہے نا یہ حضرت عمر تو اشارے پر مر جاتے ہیں اشارے پر مر جاتے حضور نے فرمایا لو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسهم اگر اللہ یہ فرض کر دیتا کہ تم سب خودکشی کرو اپنے ہاتھوں سے اپنی جانیں دے دو حضور رک گئے اس پر رک گئے ابن کثیر اس پر نبی پاک رک گئے تلاوت کرتے ہوئے اس سے آگے ابھی نہیں پڑھا رک گئے لو انا كتبنا اگر ایسا ہو جاتا کہ اللہ فرض کر دیتا کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنی جانیں نکال دو تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضور لوٹ آئیے ذرا اور یہ خنجر ہے میرے پاس میں گردن سب سے پہلے اتار کے دیتا یہ لوٹ آئیے اگر چھوڑیے اور پھر دیکھیے فرمایا صدیق تم نے کہاں سے سیکھا فرمایا میں نے عیسیٰ کا آواز بھی سنا ہے آپ لوگ جب کہتے ہیں جی ہم جاننے دیں گے تو کیا سمجھتے ہیں پہلے کسی نے نہیں دی حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے عیسیٰ کا آواز سنا ہے کیا فرمایا جب آپ لو پڑھ رہے ہیں نا تو اسی طرح آپ نے ہی بتایا کہ حضرت عیسیٰ نے بھی کہا تھا کہ یہودی مجھے مارنا چاہتے ہیں تم میں سے کون ہے تم میں سے کون ہے جو میری جگہ مرے تو عرض کیا حضور وہ میری طرح ہی تو ردیف تھا جو مرا تھا نہیں سمجھ آپ سمجھ ہی نہیں رہے میں کیا کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ صدیق جیسے ردیف محمد ہے وہ ردیف عیسیٰ ہی تو تھا جو مرا تھا فرمایا جا صدیق اس کی شکل عیسیٰ کی ہو گئی تھی تو تب تک نہیں جائے گا جب تک رب تیری شکل محمد کی شکل نہیں کرتے وہ عیسیٰ کا ردیف ہے حضرت عمر بن خطاب یہ جانے دی ہیں لوگوں نے پہلے امتوں میں دیتے رہے وہ خوشی سے آگے بڑھا تھا کہا میں جاؤں لیکن شب علیہم میں وہی تو بندہ تھا تو جو مرنے پہ آ جائے اسے شبیہ عیسیٰ رب بناتے جو آج بھی محمد رسول اللہ پہ جانے قربان کرتے ہیں انہیں رب شبیہ محمد بناتا ہے جان تو پیش کریں نا اسی لیے جب حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ حضور آئے مدینہ منورہ میں تو لوگوں کو پہچاننا مشکل ہو گیا محمد کون ہے اور صدیق کون ہے
حدیث میں موجود ہے. لوگوں کو پہچاننا مشکل ہو گیا محمد کون ہے صدیق کون ہے. حالانکہ شکل میں واضح فرق تھا لیکن غار ثور میں حضرت کی شکل نبی کریم علیہ السلام کی شکل کے مشابہ ہوئی اور مدینہ والوں کو وہم ہو گیا باوجود دیکھنے کے. پہلے وہاں لیلہ عقبہ میں بیٹھے تو کر کے آئے تھے نا یہ لوگ, اس کے باوجود پہچاننا مشکل ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ الجھن مدینہ والوں کی محسوس کی تو اپنی چادر حضور پر سایہ کر لیا تاکہ پتہ چل جائے یہ آقا ہے اور یہ چادر کرنے والا غلام ہے. تو یہ ابوبکر صدیق, یہ عمر فاروق, یہ ٹلنے والی شے تھے جناب کا دعا کرانا. آپ بتاؤ محمد رسول اللہ جن سے ساری کائنات دعائیں کرائے وہ ویسے کرنی سے دعائیں کرائیں؟ کیوں کرائیں؟ ویس کرنی کو بڑا ہے ان سے؟ نہیں. محمد رسول اللہ تصدیق فرما رہے ہیں کہ جب نبی امتی سے دعا کر لیتا تو امتیوں تمہیں کیا ہے, امتیوں سے کیوں نہیں دعا کراتے جاتے؟ اور مولا کائنات جب پہنچے ہیں یمن میں تو بتایا نشانی اس کی. یمن والوں یہاں ایک بندہ ہے تو دین تو آ گیا تھا یمن. پہلے مولا علی کو ہی دیکھا تو نعرے 4000 آدمی نکلا جلوس کے لیے. مولا علی کے جناب ہاتھ چومے پاؤں چومے, مولا علی آگے یمن میں جی. انہوں نے کہا آج میں ہاتھ پاؤں چموانے نہیں آیا, میں اس بندے کو تلاش کرنے آیا. میں ادھر کوئی بندہ نہیں ہے ایسا جس کو آپ تلاش کرتے پھر, ہم تو آپ کو تلاش کرتے. فرمایا ادھر ہے کوئی؟ میں نے کہا جی صحابی ہے. فرمایا صحابی نہیں پر سابقون الاولون کو محمد رسول اللہ نے اسے دیکھنے بھیجا ہے. کوئی محسوس تو کرے یار بات. خطیب کا کام بات کرنا ہی ہے, کوئی سوٹے سے سمجھانا تو نہیں ہے نا. سابقون الاولون کو محمد رسول اللہ نے کہا ہے اسے دیکھو. صحابی تو نہیں پر صحابیوں کو ان کی زیارت کا حکم دیا ہے. کبھی کہا حضرت سلطان صاحب نے جس منزل نو عشق پہنچاوے عقل نو خبر نہ کائی. قسطلانی اور اسقلانی تعریفیں کر رہے ہیں کیا کہ کون صحابی ہے. کل مومن رأى رسول اللہ فهو صحابی. تو رأى رسول اللہ تو هو صحابی, تو جو مارا رسول اللہ تو منکی اور دیکھے تو صحابی ہوا اور نہ دیکھے تو کیا ہوا. فرمایا عشق میں جل مرے تو پھر اس پروانے کا یہ مقام ہے. فرمایا مجھے دیکھنے والوں اب اسے بھی دیکھنا. مجھے دیکھنے والوں اب اسے بھی دیکھنا. دیر بہت ہو گئی ہے, ایس گٹھے والے کوئی اثر نہیں اس گل کا. پیار نہ رکھو ذرا سبحان اللہ کہہ دو, کوئی بزتی نہیں ہے اس میں یار, کہہ دو. مجھے دیکھنے والوں اسے دیکھو جا کے. جی بسم اللہ. کہا کو نشانی فرمائے شکل کا ہے. تو اچھا وہ ہے وہ تو فرات پر ایک پل ہے اس پہ پڑا رہتا ہے ہر وقت. وہ بندہ ہے؟ نہیں وہ نہیں. انہوں نے کہا وہ ہے. کہا وہ ہے پکی گل ہے کہ وہ یہ حضور نے فرمایا. کہا ہم تو اس سے بات بھی نہیں کرتے. فرمایا تم پگلو یہ سمجھتے ہو کہ تم اس سے بات نہیں کرتے, حالانکہ اس کا مقام یہ ہے کہ وہ تم سے بات نہیں کرتا. تم کیا تم اس سے بات نہیں کرتے, یہ تمہارا وام ہے. جو مرتبہ اس کا ہے وہ تم سے بات نہیں کرتا. دنیا بلیکھے مر گئی, کیا پتا کسی بلیکھے مر گئی دنیا. ہم نے اسے چھوڑا ہے. ہمیں تم نے چھوڑا ہے. وہ اس پولتے نہیں اس پولتے بھی ہوتا پیرا ہوئے گا. اور کمبلے ہو تو اس پولتے بھی پیرا ہوتا چلے گا. تمہیں فراتے پہ ہے, نہر کے کنارے پہ ہے, وہ عہدے کوثر تقسیم کرے گا. تمہیں پتا نہیں محمد رسول اللہ نے اپنی امت کی مغفرت کے لیے اس کے ہاتھ مانگے ہیں. اب یمن والے دوڑے ہیں کہ ہم نے تو اس کی قدر ہی نہیں کی. مایا سب کچھ تک کے پھر تسی قدر کرو بھی دیکھی. قدر کرنے دا ہوں وقت جے ماں قدر اللہ کا قدر ہے. اب پہچانو نا, کوئی آنکھیں کھول کے بھی تو دیکھو. ساری عمر یہی کہ اس آنکھے جی اس آنکھے جی اس آنکھے. کہ بندہ میں نے آنکھیں لگا فلانے پنڈ دے بندے آدمی 5 گال کٹ دے.
گال کٹتا ہے. میں کہو جنہوں نے اگے ہوں تھوڑی میں 50 تقریراں سنانیاں وہ سارے کوڑے سن جو انہوں نے سنائیاں. گال کٹتا ہوئے تو وہ کیویں سن لین؟ آخر بندے آدھے سن. میں آخر جی بندے یہ آخن کان تیرا کن لا لگے تو پڑھو کنے تے ہاتھ رکھیاں روڑا پا دے وہ کان کن لے گئے کن لے گئے. پہلے کن تو دیکھ وہ لے بھی گیا کہ نہیں لے گیا. کوئی نہیں سمجھ آئی. میں نے کہا جی ہم برطانیہ میں رہتے ہیں. میں کہ برطانیہ میں رہنے کا یہ مطلب تو نہیں وہ کن چیک نہ کرو اپنا. کوئی نہیں سمجھ آئی. یہ ایسے ہوں گے میں کہو کن نیڑے یا ایسے ہوں گے نیڑے. پہلو اپنے کنے تے ہاتھ رکھو وہ ہے کہ لا کے لے گیا. کوئی نہیں سمجھ آئی. جس نے دھوکہ دینا ہوتا ہے اس کا کوئی پاؤں نہیں کوئی نشان نہیں کوئی بات نہیں جی. اور جس کی جڑیں تحت سرا میں ہوں اللہ کے ولی کی شان ہے. جڑیں تحت سرا میں شاخ عرش اولا پر ہے وہ ہدایت ہوتا ہے اور سراپا ہدایت ہوتا ہے. اور پیر صاحب کہتے ہیں میں مزدوری کرتا ہوں خدا کی قسم یہ سلسلے کو سراپا رشد و ہدایت. اور میں کہتا ہوں جس کام پر وہ چلے ہیں یہ سلسلے کی بھی تجدید ہے. صوفی نہیں سمجھیں گے اس بات کو. سمجھو اور ابھی وقت ہے اس کو سمجھو. سلسلے کی بھی تجدید ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو اس سے لے کر اپنا وقت گزارے اور ایک ابو الوقت ہوتا ہے جو وقت دے دے اور پوری قوم کو آگے بڑھا دے. سمجھ لو کہ جو ان کا نام لے کر اپنا وقت گزارے وہ بھی ہیں. کچھ وہ ہیں جو اپنا وقت بھی اس پر لگائیں کہ پوری جماعت آگے بڑھے. مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ. عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام. یاد رکھو جس خدا کے بندے نے عشق و محبت الہیہ میں اور عشق و محبت رسول میں کسی کام کی بنیادیں رکھی ہیں زمانے گزر جائیں گے وہ کبھی پرانا نہیں ہوگا. اس کا کام کبھی پرانا نہیں ہوگا. وہ ہدایت کا نور بن کر چمکے گا زمانے میں. اور صدیوں کے مسافتیں گزر گئیں. جن کا نام ہم لے رہے ہیں وہ آج بھی پرانے نہیں ہیں اور جو ان کے مشن کو لے کر سلسلہ فقر کو آگے بڑھا رہے ہیں صدیاں اور گزر جائیں گی. اللہ کی قسم وہ بھی پرانے نہیں ہوں گے. بس جن کو اللہ نے ان کی پہچان دے دی وہ صاحب توفیق ہیں کہ ان کی معیت حاصل ہو جائے. اور ان کی معیت تو وہ ہے جس کی نبیوں نے بھی دعا کی. اب بتاؤ نا یوسف علیہ السلام کہیں فادخلی فی عبادی. پہلے نبی ہے اب عبادی کی کیا دعا کرتا ہے. یہ بھی اسی قبیلے سے جو دلیلیں پہلے دے چکا ہوں میں کہ فادخلی فی عبادی کی ایک نبی کیوں دعا کرے. یہ تصدیق کرتا ہے کہ یہ دعا جب نبی کرتے ہیں کہ ولیوں کی سنگت دے دے تو تم بندے ہو کر کیوں نہیں دعا کرتے کہ یا اللہ ہمیں اپنے ولیوں کی رفاقت عطا فرما ان کی دوستی اور ان کی سنگت عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.